خوشبو کا جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ بھی ایک احرام کی پابندیوں میں سے ہے، تو اگر ایک شخص مسجد حرام میں ہے، وہاں کیمیکل لگ گیا یا جو ہے ہینڈ واش کچھ ایسے استعمال کر لیے، تو اس حوالے سے یہ صابن کے استعمال کی حد تک کہاں تک اس میں اجازت ہے؟ دیکھیے، خوشبو، طیب اور صابن، شیمپو، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ صابن بندہ خوشبو لگانے کے لیے نہیں استعمال کرتا، شیمپو کا استعمال خوشبو لگانے کے لیے نہیں ہوتا۔ البتہ آج کل کچھ صابن، شیمپو اس طرح کے آئے ہیں کہ ان میں بہت ہی پھوٹتی خوشبو ہوتی ہے، تو اہل علم کا یہ ایک ناصحانہ نصیحتاً ایک فتویٰ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کر لینا اولا ہے، کہ بہت زیادہ خوشبو پھوٹنے والے صابن ہیں وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں، اس کے برعکس دستیاب ہے کوئی چیز تو اس کو اپنائیں، لیکن یہ حقیقتاً خوشبو لگانے کے حکم میں نہیں ہے۔ اولا کا مطلب تو یہ ہوا شیخ صاحب کہ اس پر کوئی دم وغیرہ دم نہیں ہے، خوشبو کے حکم میں نہیں ہے۔ خوشبو دیکھیے کس لیے بندہ لگاتا ہے اور صابن کس لیے استعمال کر رہا ہے، مقصد ہی جدا ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ اس حکم میں نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کیمیکل بھی اگر کوئی ایسا لگ گیا ہے تو کوئی لگ جانا تو ویسے ہی بھلے خوشبو لگ گئی ہے۔ اب بعض لوگ جو نا حالت احرام میں کہتے ہیں حجر اسود پہ نہ جانا، حالت احرام میں رکن یمانی کو نہ چھونا، کیوں جی؟ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، تو پھر تو منع کر دو بھئی، کسی سے ملاقات ہی نہ کرنا، ہو سکتا ہے اگلے نے خوشبو لگائی ہوئی ہو۔ یہ تو ایک اصطلاح ہے، وہی ملاقات کی ایک شکل ہے، خوشبو لگانا نہیں ہے۔ تو یہ حجر اسود کو بھی چھوا جا سکتا ہے، رکن یمانی کو بھی چھوا جا سکتا ہے، کسی نے خود خوشبو لگائی ہوئی ہے تو اس سے ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، اور بالفرض اس سے منتقل ہو جاتی ہے تو اس کو خوشبو لگانا نہیں کہیں گے، اس کو ملاقات کرنا کہیں گے کہ ہم نے ملاقات کی۔